الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات، قیامت کی چند علامتیں پہلے پیش کی گئی تھی، وہ علامتیں جو پہلے پیش آ چکی ہیں یا جن کا پیش آنا شروع ہو چکا ہے اور سلسلہ اب تک جاری ہے. اب میں قیامت کی ان علامتوں کا تذکرہ کروں گا جو اب تک پیش نہیں آئی، بلکہ بعد میں وہ اپنے وقت پر پیش آئیں گی. اور یہ علامتیں قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، اور ان کے بعد قیامت بہت قریب ہو جائے گی. اور اس قسم کی علامتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے بہت اہم، بہت ہی بڑی بڑی علامات 10 ہیں. لہذا میں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان میں بیان کی گئی علامتوں پر تبصرہ کروں گا. حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آیات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج یاجوج ومأجوج وخروج عیسی ابن مریم والدجال وثلاث خسوف، خسوف بالمغرب وخسوف بالمشرق وخسوف بجزیرة العرب ونار تخرج من قار عدن تسوق، ایک روایت میں ہے، اور تحشر الناس تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا. یہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ابو داؤد اور امام احمد وغیرہ حضرات نے روایت کیا ہے. میں پہلے اس حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا نکلنا، ایک عجیب قسم کے جانور کا ظاہر ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور دجال کا ظاہر ہونا، اور 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ایک آنکھ کا نکلنا جو عدن کے درمیان سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی لے جائے گی. وہ لوگ جہاں پر رات گزاریں گے وہ بھی وہیں ٹھہرے گی، اور جہاں وہ دن میں قیلولہ کریں گے وہ بھی رکی رہے گی. یہ ہے حدیث پاک. اس کا ترجمہ سن کر ہی آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کس قدر بڑی بڑی علامات قیامت کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور یہ علامات ظاہر ہوں گی تو اس سے کیسے عجیب و غریب حالات پیدا ہوں گے. زمین میں لوگوں کا دھسنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا اور زمین میں فساد پھیلانا، دجال کا نکلنا اور دنیا میں اس کا فتنہ رونما ہونا، زمین سے کسی عجیب و غریب قسم کے جانور کا نکلنا اور لوگوں سے بات چیت کرنا، اور آگ کا نکلنا، دھوئیں کا نکلنا،
اور سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب علامات، حیرت انگیز علامات ہیں جو قیامت سے پہلے پیش آ کے رہیں گی۔ حضرات، اس حدیث میں قیامت کی 10 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس سلسلے میں اور بھی احادیث آئی، لیکن ان احادیث میں سے کسی میں کوئی علامت پہلے بیان کی گئی ہے اور دوسری حدیث کے اندر کسی اور علامت کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ پہلے کون سی علامت پیش آئے گی اور اس کے بعد کون سی پیش آئے گی، لیکن بعض علماء نے اپنے اجتہاد اور غور و فکر سے اس میں ایک ترتیب قائم کی ہے۔ میں اسی کے مطابق آپ حضرات کے سامنے ان علامات کو پیش کروں گا۔ ان علامات میں سے سب سے پہلے زمین کے دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ 3 جگہوں پر ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک عرب کے جزیرے میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات اس روئے زمین پر پیش آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی پیش آئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد بھی پیش آئے ہیں، اور ان میں لاکھوں انسان زمین میں دھسا دیے گئے، اور عموماً یہ زلزلے کی شکل میں پیش آتا ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 226 قبل مسیح میں یونان کے ایک جزیرے رہوڈس میں ایسا عظیم زلزلہ آیا جس نے یہاں کے بڑے شہر کیمریوس کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح سن 63 عیسوی میں اٹلی کے شہر پومبائی میں زبردست زلزلہ آیا جس سے اس کی تمام عمارتیں خاک میں مل گئی، اور دوبارہ اس شہر کو بسانے میں 16 سال کا عرصہ لگا۔ اسی طرح 12ویں صدی عیسوی میں ملک شام میں زلزلہ آیا جس سے 2,30,000 لوگ مر گئے۔ 13ویں صدی میں مصر اور شام کے علاقوں میں زلزلہ آیا جس سے 11 لاکھ انسان تباہ ہوئے، اور اسی طرح سن 1920 میں چین کے اندر ایک زلزلہ آیا جس سے 2 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ وہ زلزلے ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں انسان زمین میں دھسا دیے گئے اور شہروں کے شہر اس کی نظر ہو گئے۔ باقی اس سے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر رونما ہونے والے زلزلے تو بہت ہیں اور ہر دور میں پیش آتے رہے، مگر اس حدیث پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ 3 جگہوں پر زمین دھس جائے گی، اس سے مراد قیامت سے قریب ہونے والے عظیم حادثات ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ حادثات دنیا میں اس سے پہلے پیش آنے والے تمام حادثات میں سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے، اسی لیے ان کو قیامت کی علامتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن الملک کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایسے حادثات دنیا میں پیش آئے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں اس سے مراد سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ بڑے حادثات ہیں۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب بڑے زلزلے اور بڑے پیمانے پر زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے جو بڑے ہوش ربا ہوں گے اور خطرناک ہوں گے اور وحشت ناک ہوں گے۔ یہ ہوئی 10 علامات میں سے پہلی علامت۔ اب لیجئے دوسری علامت۔ اس حدیث میں قیامت کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ دخان یعنی دھواں نکلے گا۔ قیامت کے قریب نکلنے والے اس دھوئیں کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی اے نبی علیہ السلام آپ انتظار کیجئے اس صاف دھوئیں کا جو آسمان سے آئے گا، جو لوگوں کو گھیرے میں لے لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت میں اکثر علماء نے اسی دھوئیں کو مراد لیا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا ہے،
اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دھواں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفار مکہ کو پیش آیا تھا. بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جب وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتے تو ان کو ایسا لگتا جیسے دھواں چھا گیا ہو. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس میں قیامت کے قریب ہونے والے اس دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دھواں کیسا ہوگا اور اس سے کیا بات پیش آئے گی اور یہ کتنے دنوں تک رہے گا، اس سلسلے میں امام ابن جریر طبری نے جو بڑے مفسر ہیں انہوں نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دھواں یہ کیسا دھواں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر سورہ دخان کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ دھواں مشرق سے لے کر مغرب تک تمام علاقوں کو بھر دے گا اور 40 دنوں تک دنیا میں رہے گا. لیکن مومن کو اس سے صرف اس قدر تکلیف پہنچے گی جیسے کچھ زکام ہو جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور کافر اس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا جیسے نشے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ گھس جائے گا یہاں تک کہ اس کی ناک سے اور کانوں سے اور پیچھے کی راہ سے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں. ایک دخان یعنی دھوئیں سے جو مومن کو تو زکام کی طرح ہوگا اور کافر کے اندر یہ بھر جائے گا اور اس کے رگ و ریشے سے نکلتا جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دھواں نکلے گا اور مومن کو تو صرف اس قدر پہنچے گا جیسے زکام ہو جائے، اور کافر اور منافق کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس کے جسم کے ہر سوراخ سے نکلے گا. یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بہت سے صحابہ کرام نے اور حسن بصری نے اور بڑے بڑے علماء نے بیان فرمائی ہے. حضرات، اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ دھواں علامات قیامت میں سے ہے اور یہ کوئی معمولی دھواں نہیں ہوگا بلکہ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام علاقوں کو گھیر لے گا اور مسلسل 40 دنوں تک دنیا میں تمام علاقوں کو گھیرے رہے گا. اور اس سے مومن بھی متاثر ہوگا لیکن کچھ زیادہ نہیں بلکہ اس قدر جیسے کسی کو زکام ہو جائے. لیکن کافر کو اور منافق کو اس سے عذاب دیا جائے گا اور یہ دھواں اس کے رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا اور پھر اس کے ہر اس حصے سے باہر نکلے گا جہاں جسم کے اندر سوراخ ہوگا. جیسے منہ سے نکلے گا، کان سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا، پیچھے کی راہ سے نکلے گا. اس کی وجہ سے اس کا سانس رک جائے گا اور انتہائی تکلیف ہوگی. یہ ہے اس دھوئے کی کیفیت جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان و اعمال والی زندگی اور پاکیزہ اور نیکی والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.